سوال یہ ہے کہ صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو مدنی چینل ہے یہ جنت میں لے کے جائے گا یا نہیں، یا نماز پڑھنے سے جنت میں آدمی جاتا ہے؟ کیا سمجھا نہیں پوری بات؟ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل جو ہے نا یہ جنت میں لے کے جاتا ہے، یا نماز جو ہے یہ پڑھنے سے بندہ جنت میں جائے گا؟ بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 سال شیطان نے عبادت کی، اور ویسے مطلقاً یوں لکھتے ہیں کہ لاکھوں سال عبادت کی، علماء لکھتے ہیں۔ شیطان نے کہاں جائے گا؟ بچہ کہے گا جہنم میں جائے گا، سیدھی بات ہے، اس کے لیے ہے ہی نہیں جنت، شیطان کے لیے۔ تو ویسے ہی وہ تو جن تھا، جن ہے، مطلب یہ جن ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، اور اس کو قرآن نے اس کو فتویٰ دے دیا کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو یہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے، ذہن بنائے رکھنا چاہیے، جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ نماز نہیں چھوڑنی ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن جب اللہ قبول کرے گا اپنے کرم سے اور اس کا اجر عطا فرمائے، اس کی رحمت سے امید رکھے، تو مغفرت ہونی ہے رحمت سے، کرم سے۔ اپنے عمل پر ناز نہ کرے کوئی یعنی یہ دور ایسا نہ ہو کہ میں جیسے یوں کہہ دوں کہ کوئی آئے تو صحیح جس کو نماز پڑھنا آتی ہے، بہت مشکل ہے۔ لاکھوں میں کوئی ہوگا جس کو نماز پڑھنا آتی ہوگی، ہاں ظاہری باطنی آداب اس کے اتنے کہ حقیقت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ پڑھنے والے پڑھ گئے بزرگان دین۔ ہم لوگ کیا ہیں، مطلب ہمارا آخری سانس تک زمانہ کوشش ہی رہے گا، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ اپنی نماز کو، اپنے روزوں کو، اپنی عبادات کو بندے کو چاہیے کچھ بھی نہ سمجھے، بس اللہ کی رحمت ہی سے میرا کام ہونا ہے، بس اسی کی رحمت، اسی کی رحمت، اسی کی رحمت۔ ایک واقعہ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ ایک شخص، ایک بزرگ تھے، انہوں نے پہاڑ پر 400-500 سال عبادت کی، 400 یا 500 سال عبادت کی، اور ان کے لیے اللہ پاک نے انار کا درخت یا انگور کا درخت اگا دیا، اور نہر کا یا پانی کا بھی اس کے لیے بندوبست کیا۔ وہ پانی پیتا، انار کھاتا یا پھل کھاتا اور عبادت کرتا۔ قیامت کے دن اس کی اعمال کا وزن، تو اب اس کے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ نہیں، عبادت ہی عبادت، ثواب ہی ثواب۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، اے میرے فرشتوں میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ وہ کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میں نے گناہ کوئی نہیں کیا، 500 سال یا 400 سال عبادت کی ہے تیری۔ تو پھر فرمایا جائے گا کہ اس کو روکو، اب یہ رکے گا، اور فرمایا جائے گا کہ گناہ تو نہیں ہے، اس کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رہ جائیں، اور ایک پلڑے میں اس کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی نعمت رکھ دی جائے۔ جب آنکھوں کی نعمت ایک پلڑے میں رکھی گئی تو وہ نعمت اس کی یہ صدیوں کی عبادت سے وزندار ہو گئی۔ تو یہ فرمایا جائے گا تم نے تو ابھی میری آنکھوں کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ فرشتوں نے فرمایا گا اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، اے میرے فرشتوں میرے بندے کو جہنم میں میرے عدل سے لے جاؤ، میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ رک جائے گا، یا اللہ نہیں تیری رحمت، تیری رحمت۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ تو یہ کہ رحمت سے نظر نہیں ہٹانی، توجہ نہیں ہٹانی، رحمت بس رحمت رحمت رحمت۔ ارحم ارحم لنا یا اللہ ارحم لنا، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحمت فرما، ہم پر کرم فرما، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ یہ ذہن ضروری ہے، ورنہ پھر ہلاکت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو بہرحال یہ کہ نماز اپنی جگہ پر ہے، وہ فرض ہے،
مدنی چینل دیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن ایک کار ثواب ہے. اللہ پاک کس نیکی پر راضی ہو جائے کچھ نہیں پتا. حدیث پاک میں ایک شخص نے راستے میں کانٹے دار شاخ دیکھی، مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ ہو اس نیت سے اس نے یہ ہٹا کر سائڈ میں کر دی. اللہ پاک کو یہ نیکی پسند آ گئی، جنت میں داخل کر دیا اس کو. اس طرح کی بہت ساری روایتیں حکایتیں آپ کو مل سکتی ہیں جس میں بظاہر نظر آنے والی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ نے قبول کی اور اس کو بخش دیا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، غالباً ان کے ہی ملفوظات ہیں، فوائد الفؤاد شریف، یا ان کے بھی پیروں کے وہ ہیں ملفوظات. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، بخشش ہو جائیں گے. تو یہ کہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا بندے کی پسند آ جائے اور اس کی رحمت سے ہی کام ہونا ہے. ورنہ ہم نے کب اس کا شکر ادا کیا اپنی جو اتنی نعمتیں بغیر مانگے دیے. یہ سانس کی نعمت 1 منٹ کے لیے روک لے اللہ پاک، ہم نے نہ پیسے دیے نہ مطالبہ کیا کہ یا اللہ کوئی ہوا چلا ہم سانس لیں، کچھ بھی نہیں. یہ مانگے آکسیجن مل رہا ہے نا، 1 منٹ کے لیے رک جائے تو لاشوں کا ڈھیر ہو جائے. اور یہ اتنی بڑی نعمت جو زندگی کے لیے لازم ہے، مفت ملی ہے، بغیر مانگے ملی ہے. ہم نے کون سا اس کا شکر ادا کیا؟ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ہمارا کمال ہے، یہ اللہ نے ہاضمہ دیا ہم کو. یہ بغیر مانگے نعمت ملی نہیں ملی. پانی پیا یہ بھی نعمت ہے، پانی نکلا یہ بھی نعمت ہے. اگر یہ پانی رک جائے تو پھر بھی تو آدمی مر جائے. یوں اگر اپنے وجود میں دیکھیں تو بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اللہ کی نعمت اتنی ہے کہ اس کا ہم یعنی کہ شمار کر ہی نہیں سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.